الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقیم الاظفار ونتف الابط متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، استرا لینا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سنت قدیمہ ہے، جو گزشتہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے، اور جو طریقہ رہا ہو گزشتہ انبیاء کا اسے فطرت کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ انسان کی پیدائشی فطرت ہے، عادت ہے۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر حد کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اور بھی سنتیں ہیں جو انبیاء سے مذکور ہیں، احادیث میں آتی ہیں۔ پہلی بات جو فطرتاً بتائی ہے وہ مرد کا یعنی لڑکے کا ختنہ کرنا ہے۔ اس کا حکم ہماری شریعت میں یہ ہے، یہ سنت ابراہیم ہے، تو حضرت ابراہیم سے یہ شروع ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب بچہ لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن لڑکے کا ختنہ کر دو۔ اس کے بعد اگر نہیں کر سکتے یا نہیں ہوا تو جتنی جلدی ممکن ہو تو کر دو، پھر 7 سال تک حد جو ہے وہ کر دو۔ پھر اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے، مرد جو بالغ ہوتا ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، جب اس کو احتلام ہوتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ سطر کا حکم دیتی ہے، پھر ایسی خاتون سے اس کی شادی کرو جو ختنہ کرنا جانتی ہو۔ تو یہ لوگوں کو ہدایت پکڑنی چاہیے جو بہت لیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ فطرت سے چیز ہے، انسان کی عادت سے بھی ہے، اس سنت سے کئی بیماریاں جو ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں بچ جاتے ہیں، جیسے السر ہے، فیموسز ہے، پیرافیموسز ہے، السریشنز ہے، اور دوسری بے شمار سیکسول ڈیزیزز جو ہیں، یا ویسے دوسری بھی چیزیں ہیں، اس سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ فالتو گوشت اللہ کی قدرت ہے وہ کٹ جاتا ہے، صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس میں پیشاب وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ 14 انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، یوسف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، سلیمان ہیں، عیسیٰ ہیں، حنظلہ ابن صفوان جو صحابہ رسل کے نبی ہیں اور حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ سارے حضرات ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کی ناف بریدہ یعنی کٹی ہوئی ناف تھی، جو دائی وغیرہ یا ڈاکٹر کاٹتے نا ناف پیٹ سے، جو بیلی بٹن جسے ہم آج کل نئے لوگ بولتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوئی تھی ناف 14 انبیاء کی۔ تو عورتوں کا ختنہ کچھ ملکوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہرحال یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری جو بات 5 میں سے کی گئی وہ ہے اوپر کے ہونٹ ہیں، یہ مونچھیں، ان کو مونچھ کہا جاتا ہے، یہ اتنے کاٹے جائیں، بال تراشے جائیں
یہ اوپر ایک لائن نظر آتی ہے تاکہ یہ نظر لائن آنا شروع ہو جائے تاکہ کھانے میں خاص طور سے پانی دودھ وغیرہ میں بال جو ہیں وہ نہ بھیگ سکیں۔ تو مونچھوں کا پست کرنا جو ہے یہاں سے کترانے کا حکم ہے، منڈانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو بلیڈ سے کرر کر دیتے ہیں نا وہ نہیں ہے، کترانا ہے، قصر ہے نا، قص الشعر، کترنا، چھوٹی کرنا۔ یہاں کم از کم یعنی یہ کم از کم ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی لائن جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ باقی جو اور بہت زیادہ قطرات ہیں کینسر وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ مونڈنا منع ہے، جو مونڈنا ہے یہ منع ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھتا ہے۔ قص ہے، قصر ہے، کم کرنا، ترشوانا، کترانا۔ حلق نہیں ہے مونچھوں کا، حلق سر کا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی جو ہے زیادہ پست کر دینا جو ہے یا اس کو کترانا جو ہے وہ درست ہے۔ باقی جو حلق وغیرہ ہے وہ عمرے وغیرہ پہ ہوتا ہے، ہر وقت حلق نہیں کروانا چاہیے۔ سنتوں میں بڑا جو ہے فائدہ ہے اس میں۔ ڈاکٹر جانتے ہیں جو بال قطر کے نیچے پیچھے بٹکس کے اوپر کے حصے میں چلے جاتے ہیں، پائلونائڈل سائنس بنا دیتے ہیں، بڑی تکلیف آپریشن ہوتا ہے اس کا۔ پر اب اتنی بات لمبی نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسری بات جو یہ کی ہے یہ ناخن ترشوانے کی ہے، ناخن ترشوانا۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پہلے ہاتھوں کے کاٹے جائیں، پھر پاؤں کے کاٹے جائیں۔ ہاتھ میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی کاٹے جائیں، پھر اس طرح یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر اس طرح یہ بائیں سے جو ہے نا، پھر یہ بائیں سے، پھر چھوٹی انگلی سے شروع، وہاں سے چھوٹی انگلی سے ختم ہوا تھا، پھر یہ رنگ فنگر، پھر یہ سینٹرل فنگر، پھر یہ شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر یہ انگوٹھا رہ گیا تھا، اس کے کاٹ لیں۔ تو پاؤں کا جو ہے وہ اس طرح دائیں سے شروع کریں، اسی طرح وہ بائیں سے جاتے ہوئے چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں۔ تو جمعرات کو جو ہے اس طرح کے بال کترانا، مونچھ کٹانا، زیر ناف بال کترانا وہ سنت ہے۔ جمعے کو نہانا دھونا، نئے کپڑے خوشبو لگانا سنت ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یعنی ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، پھر نفس کے ارد گرد پخانے کی جگہ سے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے انسان کو وہ کر لینا چاہیے، ایزی جو ہو انسان کے لیے۔ تو زیر ناف بال اسے کہتے ہیں، عورتوں اور مردوں میں بھی یہ کرنے چاہیے۔ اس کا اس طرح کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ہے۔ چوتھی بات جو کی ہے ناخن تراشنے کی، یہ چوتھی بات ہو گئی۔ تیسری بات ناخن تراشنے کی تھی۔ پانچویں بات جو ہے بغل کے بال ہوتے ہیں، یہ بغل کے بال جو ہوتے ہیں ان کو کترانا، مونڈنا ہے ان کو نا اس طرح سے۔ تو کچھ لوگ اس کو اکھاڑ بھی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اکھاڑنا بھی ٹھیک ہے جو آسانی ہو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس سے انفیکشن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب بال کی جڑ پہ، جسے بال توڑ کہتے ہیں، اس طرح کی انفیکشن ہو جاتی ہے، پھوڑا نکل آتا ہے، پھنسی نکل آتی ہے، تو مونڈنا بہتر ہے، جس کو عربی میں خلق کہتے ہیں، قصر نہیں ہے یہاں۔ تو اس طرح ناک کے بال جو ہے نا یہ جو فالتو ہے کترا لینے چاہیے، قطر لینے چاہیے، لیکن کھینچنے نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بعض کا جو ہے انفیکشن ہو جاتی ہے، بوائل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا کنیکشن بھی سیدھا جو ہے نا پھر ادھر برین تک ہوتا ہے، تو کئی ایسی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکا، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے 5 جو سنتے ہیں اس کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔